بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو تمام دنوں کا سردار جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس دن کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے. ہمیشہ کی طرح آج بھی جی اٹھا پاکستان میں کوشش، ہر فرائیڈے ایک محفل سجاتے ہیں اور یہی دعا ہوتی ہے، یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کی برکت سے میری اور آپ کی زندگیوں میں کچھ بہتری آ سکے اور ہم مل جل کر ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل ہو سکیں. سو ابھی خوبصورت حمد آپ نے سنی جب اسکرین اوپن ہوئی. میرے بہت پیارے بھائی اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم اسد بھائی، خیریت سے ہیں؟ آپ کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی فرائیڈے آپ لوگوں کے بہت کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں، آپ کی بہت کالز ہوتی ہیں. تھرو آؤٹ دا ویک آپ لوگ اپنے کوشچنز بھیجتے رہتے ہیں. قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتاتے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کیا کیجیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. آغا منہاج بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا خیریت شکر. سے ہیں؟ اللہ آپ کو جمعہ بہت بہت آپ کو بھی بہت بہت مبارک، پوری ٹیم کو مبارک، تمام ناظرین کو، حاضرین کو مبارک. رائٹ جناب. سو آپ کی کالز کا سلسلہ بھی ہم شروع کریں گے، اور جیسا کہ میں بھی آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ تھرو آؤٹ دا ویک آپ لوگ ہمیں فیس بک پر اور ڈفرینٹ جو ہے سوشل میڈیا پر آپ ہمیں کوشچنز بھیجتے رہتے ہیں. تو آج میں نے سوچا کہ کچھ کوشچنز جو ہیں وہ بھی، جو آپ لوگوں کے میسیجز ہیں، انہیں بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے. سو عظمیٰ ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے فریدہ بی بی. یہ کراچی سے انہوں نے ہمیں میسیج کیا اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عظمیٰ میری شادی ہی نہیں ہو رہی ہے. بڑا کامن ایشو ہے یہ. کامن تو ہے، لیکن یہ کہ بچیاں اپنے منہ سے کہنے پہ مجبور ہو گئی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہماری بہنوں پر کرم فرمائے، ان تمام والدین پر جن کی بیٹیاں اس وقت گھروں میں موجود ہیں اور اوور ایج ہو رہی ہیں، گھر میں بال سفید ہو رہے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. اس طرح کے مواقع آ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. دیکھیں، آپ کی شادی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہوگی. ایک تو پنجگانہ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، کچھ بھی کریں نماز نہ چھوڑیں. نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے خزانے چھپا رکھے ہیں. تو شادی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. آپ پنجگانہ نماز کی ایک تو عادت ڈال لیجئے، اور دوسرا آپ ایک کام یہ کیجئے کہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی کہ جو قل هو اللہ احد، یہ آخری جو 4 کل ہوتے ہیں اس میں دوسرا کل ہے سورہ اخلاص. یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیے. اول و آخر 21 مرتبہ درود تاج. یہ بڑا اچھا وظیفہ ہے شادی کا. 21 مرتبہ سورہ اخلاص، 21 مرتبہ درود تاج اول و آخر، اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی. یہ پڑھ کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سو جائیے خیر و عافیت کے ساتھ. آپ نے کہا اول و آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی 100 مرتبہ، وہ الگ ایک 2 وظیفے ہیں. سورہ اخلاص 21 مرتبہ اول و آخر درود تاج، اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی. 15 سے 20 منٹ 25 منٹ تھوڑا سا ٹائم کنزیوم ہوگا. 24 میں سے 1 گھنٹہ تو ویسے ہی ہمیں پروردگار کو دے دینا چاہیے. اور انشاءاللہ آپ گڑ گڑا کے دعا مانگیے. انشاءاللہ 3-4 مہینے کے اندر خوشخبری ہے انشاءاللہ کہ آپ کی شادی ہو جائے گی، ضرور ہوگی. اچھا، یہ وظیفہ سب کر سکتے ہیں اس وقت جن کو بھی شادی کا مسئلہ؟ میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر آپ اجمالی طور پہ کہیں کہ اگر میں سب کو وظیفہ دے دوں تو دیکھیں، یا لطیف ہو یا حلیم ہو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو فجر کے بعد اگر 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو شادی ہو جاتی ہے. اور ایک اور وظیفہ بہت اچھا ہے تمام معاملات کے لیے، بالخصوص شادی کے لیے. ہم نے صلاۃ التسبیح کو رمضان المبارک کی آخری 5 تاک راتوں میں یا 15 شعبان بڑی براتوں کے اندر، 27 رجب شب معراج میں، ان بڑی راتوں کی میں ہم نے جو ہے اس کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی بڑی راتیں آئیں گی تو ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں گے. اگر ہم صلاۃ التسبیح روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، شب جمعہ یعنی کہ جمعرات کی رات پڑھنا شروع کر دیں، تو بے شمار مسائل کا حل صلاۃ التسبیح میں ہے. کیونکہ اس میں ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ کلمہ میرے رب کو بہت زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ میں نے کہیں پڑھی تھی تو میں نے کہا تھا آغا بھائی آئیں گے تو پوچھوں گے. آغا بھائی یہ جو منزل، آغا بھائی فوراً وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں. نہیں، میں آپ کی شاگردی اب تھوڑے دنوں میں اختیار کرنے والا ہوں انشاءاللہ. اسد بھائی کتنی یہ مجھے کتنا گناہ گار کر رہے ہیں آپ. یہ دیکھیں اتنا اچھا لگتا ہے اسد بھائی جب یہ بہن ہمارا انٹرسٹ، جب پروگرام میں آپ انٹرسٹ لیں گے تو آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اوپر کی طرف جائے گا انشاءاللہ. اچھا آغا بھائی، آپ نے بھی بتایا اور میں بھی اس بارے میں پڑھی تھی تو میں نے کہا کہ مجھے بھی پتہ چلے اور سب کو بھی.
یہ جو منزل کے بارے میں آپ بتاتے ہیں، یہ بتائیے منزل جو ہے اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور اس کی کیا برکتیں ہیں؟ منزل ماشاءاللہ منزل تک پہنچا دیتی ہے. اس کا نام ہی اتنا خوبصورت اور اتنا حسین ہے کہ یہ آپ کی ایک منزل کا مطلب ہے ڈیسٹینیشن. آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں اس کو پڑھ کے پہنچ جائیں گے. قرآن پاک کی وہ اتنی خوبصورت چنندہ آیات ہر مسائل کے حل کے لیے، نظر بد ہے، ٹوک ہے، جادو ٹونا ہے، بندش ہے، بے اولادی ہے، رشتوں کے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اولاد کا نہ ہونا، تمام مسائل کا حل اول تو قرآن پاک میں ویسے ہی موجود ہے. ایک پیج قرآن پاک کی تلاوت تو روزانہ کرنی ہی چاہیے. لیکن اگر آپ کے گھر میں منزل کا وظیفہ ہے، آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے، آپ نے اپنے گھر میں اس کا کتابچہ لا کے رکھ لیا ہے اور دن میں کسی بھی ایک فجر کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے ضرور. انشاءاللہ تعالیٰ جس نیت سے پڑھیں گے، جس مقصد سے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ سیراب فرما دے گا. انشاءاللہ. تو اس سے بھی آپ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں کہ آپ نے منزل جو ہے وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے. اور ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہوتی ہے، ہمارے والدین موجود ہوتے ہیں، سو ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے. اور باقی تو ہم اس قابل ہیں ہی نہیں، ہماری نہ کوئی حیثیت ہے، نہ ہماری کوئی اوقات ہے. یہ ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہی ہیں. تو وہ آپ کے گھر پہ موجود ہیں تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بھی صحت مند رکھے، کیونکہ وہ جیسے ہمارا خیال کرتے تھے ہم ان کا خیال نہیں کر پاتے. ہمارے پاس اور اتنی مجبوریاں ہیں اور اتنے ایشوز ہیں. اور اس بارے میں تو اسد بھائی بھی ہمیشہ بڑی بات کرتے ہیں اپنی والدہ کی، ہے نا اسد بھائی؟ ایسا ہی ہے نا. میں جو کچھ بھی ہوں، جو بھی کچھ میرے پاس ہے، یا لوگ جو پیار کرتے ہیں، جو محبت کرتی ہیں، صرف والدہ کی. آج ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے والدین کی بدولت، ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہمیں جو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں بریک لے رہی ہوں. آپ اور آپ کے گھر میں جو آپ کے والدین ہیں جائیں، جا کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیں، پیار کریں. آفس میں ہیں تو جلدی سے ایک کال کر لیں. ٹھیک ہے، میں بریک کے بعد واپس آتی ہوں، پھر آپ کو جوائن کروں گی. آپ سب کو جمعہ بہت مبارک ہو. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ بہت مبارک ہو. اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آغا منہاج بھائی ہیں. آپ کے کچھ سوالات ہیں جو میں شامل کر رہی ہوں، آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے کچھ ہی دیر میں. ارم ہے لاہور سے، ان کی والدہ کا نام ہے آغا بھائی سائرہ بی بی، اور یہ کہتی ہیں کہ میری شوہر سے نہیں بنتی، بہت جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں. بہت سارے لوگوں کی اپنے شوہروں سے نہیں بنتی، بہت سارے شوہروں کی اپنی بیگمات سے نہیں بنتی، لیکن گھر ماشاءاللہ دونوں بناتے ہیں. آپ کی بنتی ہے گھر؟ الحمدللہ رب العالمین. میری اتنی اچھی بنتی ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے اندر بیٹھ کے الحمدللہ اپنا سارا کریڈٹ جو ہے یہ اپنی الحمدللہ بیگم کو دیتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے، کہ ماں باپ کے بعد اگر میں آج یہاں پر ہوں تو اپنی بیگم کی وجہ سے ہوں الحمدللہ. تو بیگم سے بنا کر رکھنی چاہیے اور اپنے شوہر سے بنا کر رکھنی چاہیے. سمجھداری ہے. آپ کو اپنے گھر کو دیکھیں. ہمارے پاس ابھی ایک کال آئی تھی، وہ کہتی ہیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی، اور ہم لوگ یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے بنا کے نہیں رکھتے، بیویاں اپنی شوہر سے بنا کے نہیں رکھتی. آپ کے بچے رل جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر آپ کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، دیوار میں اگر دراڑ آ جاتی ہے نا تو وہ دیوار پہلے جیسی کبھی نہیں ہوتی. تو خدا کا واسطہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیے، اور اس کا سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھیے. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ کے شوہر چپ ہو جائیں، آپ کے شوہر کو غصہ آ رہا ہے تو خود خاموشی اختیار کر لیجئے. غصہ آئے تو پہلو بدل لیجئے، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، جا کر وضو کر لیجئے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کر دیجئے. اپنے گھر کو بچا لیجئے، کیونکہ ہمارے پاس جتنے کیسز آتے ہیں نا طلاق کے بعد وہ یہی آتے ہیں کہ جی غصے میں دے دی، لڑ کے دے دی، جھگڑ کے دے دی، اب پچھتا رہے ہیں کیا کریں. تو خدا کا واسطہ یہ اپنے زبان کی خاموشی سب سے بڑا وظیفہ. پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 111 مرتبہ پڑھیں یا ودودو یا ودودو یا ودودو. یہ پڑھ کے نمک، چینی اور پانی پہ دم کریں، خود بھی پئیں، اپنے شوہر کو بھی پلائیں، اور پلیز زبان کو بند رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے گھر کو کچھ بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. آغا صاحب سے بات کرنی ہے. جی آغا بھائی آپ کو سن رہے ہیں، کہیے علی. اچھا آغا بھائی، دراصل میں جو بھی کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ ہو نہیں پاتا. کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟
بیسیکلی میں فوڈ کے حوالے سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لائک جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی اچھا ریسٹورینٹ وغیرہ کھولنا چاہتے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل. والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام ہے ذکیہ خاتون. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے رائٹ. علی آپ سنیے اور آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سو کاروبار کے مسئلے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے کہا اسپیسیفکلی میں فوڈ کا بزنس کرنا چاہتا ہوں. آغا بھائی جی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو کاروبار کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کے اندر آپ کو ضرور کامیابیاں بے شمار نصیب فرمائے گا. آمین. آپ کوشش کریں کہ کم سے کم پنجگانہ نماز کی پابندی کے بعد ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رضا کو یا رضا کو یا رضا کو یا رضا کو یہ پڑھیں. اور ایک اور وظیفہ بہت اچھا ہے جو فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. ایک اور وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ وظیفہ بھی آپ کریں. یہ 3 وظائف ہیں. یہ ایک آتی ہے دعائے حاجات، یہ ہم اپنے بچپن سے لے کے اب تک دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں. اور اس میں دعائے حاجات کے نام سے آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے یا آپ کے گھر میں کوئی پنسورہ ہوگا، دسورہ ہوگا، مدنی پنسورہ ہوگا، تو اس کے اندر یہ دعائے حاجات، یا اللہ ہو یا احد ہو یا واحد ہو یا موجود ہو یا جواد ہو یا باسط ہو یا کریم، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے ریلیٹڈ ایک دعائے حاجات کے نام سے بڑا خوبصورت وظیفہ ہے. اور یہ آپ اگر ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، آپ یقین کیجئے گا انشاءاللہ جو آپ کے بند تالے ہیں وہ کھل جائیں گے. روزگار اول تو کبھی پروردگار نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ہم خامخواہ کہتے ہیں جی رزق بند ہو گیا. رزق کیسے بند ہو سکتا ہے؟ میرا پروردگار تو ایسا کریم ہے کہ وہ پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے دیتا ہے، تو ہم اور آپ تو اس کے اشرف المخلوقات ہیں. تو انشاءاللہ یہ 3 وظائف کیجئے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیے. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. رائٹ. اچھا مجھے درود تنجینہ کے بارے میں بھی آغا بھائی سے پوچھنا ہے. وہ بھی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بہت مجرب جو ہے وہ وظیفہ ہوتا ہے، لیکن اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اس بارے میں بھی جانیں گے. ایک اور کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ سلمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی سلمان کہیے. مجھے آغا صاحب سے میں بات کرنی تھی، ان سے پوچھنا تھا کہ میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں کچھ بھی ہو ایکس وائی زی، اس میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے. اچھا کون سا کام کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی بھی ریسٹورینٹ کا ہو یا کوئی بھی ہو، کپڑے کا کام ہو. ابھی آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ ابھی تو کپڑے کا سوچا ہوا ہے اسٹارٹ کرنا ہے، لیکن وہ نہیں پہنچ پاتا وہاں تک. اچھا اوکے رائٹ. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ صابرہ بیگم. ٹھیک ہے رائٹ. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. رائٹ جناب. اینڈ یہ کراچی سے ہمیں کال کر رہے تھے. جی آغا بھائی بتائیے. آپ یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیجئے، اور مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو کام کریں گے اس کے اندر آپ کو فائدہ ہوگا. آپ چاہے کپڑے کا کام کریں، چاہے ریسٹورنٹ کھولیں، چاہے کوئی ہوٹل کھولیں، یا پھر آپ کہیں جاب کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہر نماز کے بعد یاسین شریف پڑھ لیجئے، مغرب یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیجئے. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلا دیجئے، اور پاک صاف رہنا سیکھیے. خدا کا واسطہ ہمارے ہاں جب تک طہارت نہیں ہوگی ہماری نماز نہیں ہوگی. جب تک ہماری نماز نہیں ہوگی ہمارا وضو نہیں ہوگا، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا نہیں پہنچے گی. اپنے گھر میں درود خوانی کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ اپنی گھر میں اپنے بیوی، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو لے کے تھوڑی دیر کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے. سارا ایک حلقہ بنا کر بیٹھیں، آنکھیں بند کریں، مدینہ شریف کا تصور کریں، گنبد خضرا کا تصور کریں، اور درود پاک پڑھتے رہیں. سب سے چھوٹا جو درود پاک ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے اگر روزانہ 10-11 منٹ یہ وظیفہ کر لیا، آپ کے گھر میں بھارے آ جائیں گے انشاءاللہ. گھر میں سے بیماریاں چلی جائیں گی. اچھا آغا بھائی یہ بھی بتائیے گا درود تنجینہ کے حوالے سے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خاص طور پر کسی مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار؟ درود تنجینہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دعائیہ درود ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بڑا مقبول ہے. کہتے ہیں جب بھی کوئی پریشانی ہو تو اپنے گھر کے اندر یا سلاموں کا ختم کراتے ہیں نا 1,25,000، اور ہم آیت کریمہ 1,25,000 یا درود تنجینہ 1.25 لاکھ مرتبہ. تو اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے 1.25 لاکھ ہی پڑھنا ہے. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اگر درود تنجینہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ بہت سارے مقاصد میں، جائز مقاصد میں آپ کو کامیابی ہوتی ہے. دشمنوں کے لیے تو یہ بہت اکثیر ہے، جس کے دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں اور اس کو جان سے مار دینے کے بھی اس کے در پہ ہوں،
جو جیسے جھوٹے مقدموں کے اندر بہت سارے لوگوں کو پھنسا دیا. تو اگر درود تنت جینا کا ورد رکھیں یا کم سے کم عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں, ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیں, تو درود تنت جینا اب تمام مقاصد کے لیے تیر با ہدف درود پاک ہے, تیر با ہدف عمل ہے ماشاءاللہ. رائٹ, تو یہ آپ ضرور جو ہے وہ اپنے آپ روٹین میں ان چیزوں کو شامل کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر آغا بھائی بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن سب سے پہلے تو نماز کی پابندی, اور اس کے بعد جو بھی جیسا بھی نیت کے ساتھ بھرپور التجا اور دعا کے ساتھ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور جو ہے وہ برکت دیں گے اور آسانیاں کریں گے. آغا بھائی یہ حنا ہے, انہوں نے میسج کیا ہے اسلام آباد سے, ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ, اور یہ کہتی ہیں کہ میرے بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اور اگر وہ کچھ یاد بھی کر لیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, ان کو یاد ہی نہیں رہتا کچھ. دیکھیں یہ بچوں کو جب نظر بد ہو جاتی ہے تو ان کی گروتھ بھی رک جاتی ہے, وہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں, اور پھر آج کل کے بچوں کو تو ہم نے ویسے ہی ہاتھوں میں ٹیبلٹ اور موبائل دے دیے ہیں کہ تم ہماری جان چھوڑ دو, تم سارا دن اپنی آنکھوں کو پھوڑتے رہو اس کے اندر. پیرنٹس کی تو جان چھوٹ گئی جب سے یہ ٹیبلٹس آئے, انہوں نے کہا یہ پکڑو اور ہماری جان چھوڑ دو, وہ خود بھی گیمز کھیلنے کے لیے لگ گئے اور بچوں کو بھی انہوں نے چشمے لگوا دیے. خدا کا واسطہ اپنے بچوں کی نظر اتارا کریں. سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہر نماز کے بعد پڑھیں, 11 مرتبہ سورہ فلق, 11 مرتبہ سورہ ناس. سورہ قلم کی آخری 2 آیات, 11 مرتبہ سورہ فلق, 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے بچوں کو دم کریں, اپنے اوپر دم کریں, اور ان کا صدقہ ضرور دیا کریں. ان کا صدقہ, بچوں کا صدقہ کس طرح دیا جاتا ہے میں اکثر بتاتا ہوں. ایک سفید کپڑا لیں, اس کو 6 ٹک لگائیں, ایک 8x8 انچز کا ایک سفید کپڑا لیں, اس کو 6 ٹک لگائیں, اینڈ تک پھاڑ لیں, مکمل الگ نہیں کریں, سر سے لے کے پیر تک, آگے سے پیچھے سے, دائیں سے بائیں سے 11 سورہ فلق 11 سورہ ناس پڑھتے ہوئے ان کے پورے جسم سے اس کو کپڑے کو مس کریں اور چولہے پہ جلا دیں. ہفتے میں 1 دفعہ یہ کریں, اور 3 5 یا 7 گول لال مرچ لیں, اور اسی طرح بچوں کے پورے اوپر سے لے کے نیچے تک ان کو 11 سورہ فلق 11 سورہ ناس پڑھ کے اس کو چولہے پہ جلا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کی نظر بد سے ان کی جان چھوٹے گی, بچوں کی گروتھ اچھی ہوگی, دماغ تیز ہوگا, پڑھنے میں اچھے ہوں گے, نیند گہری لیں گے, اور آپ لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے. کیا بات ہے جی, یہ لال مرچوں والی نظر جو ہے یہ تو ہر گھر میں اتاری جاتی ہے, میری اماں بھی اتارتی ہیں, لیکن وہ دوسروں کی نظریں خراب ہو جاتی ہیں جب ان کے گھروں میں ان کی آنکھوں میں دھوئیں جاتے ہیں تو آپ کی نظر اتر جاتی ہے, ان کی نظریں خراب ہو جاتی ہیں. خدا کا واسطہ اپنے گھر میں جب آپ یہ عمل کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے. اچھا, اور اگر نظر ہوتی ہے تو اس کی بالکل اسمیل نہیں آ رہی ہوتی, ورنہ تو آپ 1 مرچ بھی لگ کے رکھیں تو وہ پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے. ایک اور بھی میرے گھر میں مطلب پانی سے بھی نظر اتارتے ہیں, کہتے ہیں کہ پانی کی نظر جو ہے وہ بھی بڑی بہتر طریقے سے اترتی. آغا بھائی آپ کی والدہ کیسے نظر اتارتی تھی؟ سفید کپڑے سے. سفید کپڑے سے. ہمارے پورے خاندان کی نظر ہماری اماں سفید کپڑے سے, مطلب یہ جو ہمارے شہر میں سفید کپڑے کی کمی ہو ہماری اماں کی وجہ سے. اچھا عزت بھائی آپ کی والدہ کیسے؟ کیونکہ پانی سے, کیا پانی کو گلاس میں لے کے اور وہ اس کے طریقے سے کرتے 7 بار گھما اب یہ کہیے گا پانی کی کمی ہوگی اماں کی. وہ تو میری اماں کی وجہ سے بھی ہوئی. اچھا, کلاک وائز اور پھر اینٹی کلاک وائز, اور کیا پڑھتی ہیں اس کو اتارتے ہو؟ کوئی چیز پڑھتی ہیں, وہ کوئی دعا پڑھتی ہیں؟ دعا بھی پڑھتی ہیں وہ, جیسے جو سورہ فلق سورہ ناس ہے, اور عام طور پہ جو ہے نا وہ یہی روٹین ہے. اچھا اوکے. میں تو مما کو کہتی ہوں اب اس پانی کا کیا کریں, پی لیں. مما کہتی ہے نہ یہ اس پانی کو بہا دینا چاہیے. تو پانی سے بھی نظر اترتی ہے, مرچوں سے بھی. لیکن آغا بھائی نے, یہ تو عذرائے مذاق بات ہوگی, لیکن چاروں کل سورہ فلق اور سورہ ناس چاروں کل بھی پڑھ سکتے ہیں, آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں, سورہ فلق سورہ ناس بھی پڑھ سکتے ہیں, درود پاک کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ عمل بڑا ضروری ہے. یہ عمل ضرور کرنا چاہیے, کم سے کم ہفتے میں 1 دفعہ تو کرنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک اور ہمارے پاس کوشچن ہے, یہ بھی پوچھ لیتے ہیں آپ بھائی سے. عمران صاحب ہیں فیصل آباد سے, ان کی والدہ کا نام ہے ریحانہ بی بی, اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے شوگر اور بلڈ پریشر ہے. شوگر بلڈ پریشر تو بڑی کامن سی بیماری ہے, ہر گھر میں پایا جاتا ہے. ہر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ کسی بڑے بزرگ کو شوگر نہ ہو, بلڈ پریشر نہ ہو. لیکن اگر وہ بگڑ رہا ہے یا آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کے لیے کسی اچھے جنرل فزیشین کے پاس جائیں, اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کو مانیٹر کریں. اپنے گھر میں لا کے گلوکومیٹر بھی رکھیں, بلڈ پریشر ناپنے کا آلہ بھی رکھیں, چاہے وہ مینول ہو یا ڈیجیٹل ہو. آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی بیمار ہے, دیکھیں بہت توجہ سے میری بات سنیں, یہ سائلنٹ اینیمی ہے, یہ انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے, آپ کے
جو باڈی آرگنز ہیں اس کو شوگر نقصان پہنچاتی ہے. خدا کا واسطہ اپنے گھر میں گلوکو میٹر بھی رکھیں, بلڈ پریشر کا آلہ بھی لا کے رکھیں, اس کو مانیٹر بھی کریں. اور وظیفہ میں اس طرح سے دے رہا ہوں کہ یا سلامو 111 مرتبہ 7 مرتبہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ, یا سلامو 111 اور 21 مرتبہ سورہ فاتحہ. یہ ایک پیکج ہے. اول و آخر درود تاج پڑھ لیجئے یا درود تنجینہ پڑھ لیجئے, ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. جو مریض ہے وہ خود کرے تو سب سے زیادہ اچھا ہے. اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے تو کوئی بھی اس کی جگہ کر سکتا ہے. مریض کو دم کیا ہوا پانی پلائیں, نمک اور چینی سے پرہیز کرائیں, کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں, شوگر اور بلڈ پریشر مانیٹر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت افاقہ ہوگا. رائٹ جناب. سو مزید کچھ کالز بھی آپ کے شامل کریں گے. ابھی میں بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک. آغا مناج بھائی, اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی کالز ہم شامل کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کچھ میسیجز ہیں وہ بھی ہم شامل کر رہے ہیں. سلمان ہیں, ان کی والدہ کا نام ہے شمیم بی بی, پشاور سے. قرض نہیں اترتا, اپنا مکان نہیں ہے, قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں. بڑا مسئلہ ہے یہ بھی آج کل. مچھلیوں کو جو ہم آٹے کی گولیاں بنا کر اگر ان کو کھلاتے ہیں تو اس سے قرض اتر جاتا ہے. یہ ایک بہت اچھا وظیفہ ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے. یہ طریقہ انشاءاللہ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. آپ اتنی چھوٹی سی پرچی کے اوپر لکھیں یا رزاقو, 111 پرچیاں بنائیں, یا رزاقو یا رزاقو. بچوں سے کہہ دیں کہ وہ یا رزاقو کی چھوٹی سی پرچی بنا دیں. 111 مرتبہ پرچیاں بنا کر چھوٹی چھوٹی آٹے کی گولیاں بنائیں اور اس میں وہ پرچیاں رکھ دیں اور وہ 111 گولیاں لے جا کر. 1 منٹ, آٹے میں پرچی رکھنی ہے؟ ہاں جی, یا پرچے میں آٹا رکھنا ہے؟ آپ جیسا چاہیں پرچی میں آٹا رکھ دیں. میں پوچھ رہی ہوں نا سمجھنے کے لیے. دیکھیں, آٹے کی گولی آپ کھولیں اور اس کے اندر وہ پرچی رکھ دیں اور اس کو بند کر دیں. اوکے, بند کر دیں. صحیح ہے جی. 111 گولیاں آپ نے بنا دی آٹے کی, اس کے اندر لکھا ہوا ہے یا رزاقو. بچوں سے آپ لکھوا لیں چھوٹے چھوٹا, اور یہ آپ لے جا کر مچھلیوں کو دان. یہ ایک ٹوٹکا ہے, یہ سارے گھر والوں کا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وظائف ہوتے ہیں, یہ بھی وظیفہ ہی ہے, لیکن یہ ٹوٹکے کا وظیفہ ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی اس کے پازیٹیو ریزلٹ دیکھیں گے. آپ اس کو درود پاک پڑھتے ہوئے اس کو ڈالیے. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ مچھلیاں یہ کھا لیں گی انشاءاللہ. اور آپ دیکھیے کچھ ہی دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نیٹی جیٹی پہ برج پہ جانا پڑے گا. ان کو وہاں پشاور میں نیٹی جیٹی نہیں ہے نا, ان کو وہاں پہ کوئی تالاب ڈھونڈنا پڑے گا جہاں مچھلیاں ہوں. کراچی میں تو آپ نیٹی جیٹی کے برج پہ جا سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو بہت. اچھا, ایک وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے اور یہ وظیفہ لازمی کر لیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے قرض بھی اتر جائے گا, مکان بھی بن جائے گا, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا, یہ ضرور آپ, اچھا یہ سب کر سکتے ہیں جن پہ قرض ہے, یہ آٹے والا جو. اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں تو آپ یقین کیجیے گا, اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیجیے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثمرات بہت پازیٹیو دیکھیں گے. یہ روز بھی کر سکتے ہیں, ویسے اس کا جو خاص دن ہے وہ منگل اور ہفتہ ہے. منگل اور ہفتہ آپ اس کو ضرور کر کے دیکھیے گا, انشاءاللہ ضرور آپ کو مسئلے جو ہیں وہ حل ہوں گے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں افشین بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی افشین, کیا سوال کریں گی؟ جی مجھے آغا صاحب سے سوال کرنا ہے کہ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے, کافی علاج وغیرہ بھی چل رہا ہے ہم نے, مجھے ہمارے یہاں علاج نہیں ہوتی ہے. اچھا, اپنی والدہ کا نام بتائیں افشین. میری والدہ کا نام ریحانہ ہے. ریحانہ ہے, اوکے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشی لے کر آئے. جی آغا بھائی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہاں ضرور اللہ پاک نے چاہا اولاد ہوگی. اس کا کچھ ایک وظیفہ ہے. آپ ایک سیب اور 11 کھجوریں لے لیجئے, ایک سیب اور 11 کھجوریں, اور اس کے اوپر عشاء کی نماز کے بعد وہی بہت خوبصورت وظیفہ جو بھی جس کا ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر خیر کر رہے تھے, 11 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ لیجئے, 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور 11 مرتبہ درود تنجینہ پھر پڑھ لیجئے. اس کا پیکج ہے, پڑھ کے سیب اور 11 کھجوروں کے اوپر دم کیجئے, خود بھی کھا لیجئے اور اپنے شوہر کو بھی کھلا لیجئے. اور عصر اور مغرب کے درمیان, یعنی کہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس کا وظیفے کا ورد کیجئے.
جب مغرب کی اذانیں ہوں تو آمین کہنا ہے. رائٹ. 5 منٹ کر لیں, 10 منٹ کر لیں, جتنی آپ کی سکت ہو, جتنی آپ کی برداشت ہو. تو مغرب کی اذانوں سے 10 منٹ پہلے, کیونکہ ایسے یہ جو وقت ہے نا مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا, کہتے ہیں کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ رمضان المبارک میں افطار کے وقت جو مغرب کے اذانوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے تمام چینلز پہ, تمام جگہوں پہ, پوری دنیا میں لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وقت قبولیت ہوتا ہے. یا مصور ہو یا خالق ہو, یا مصور ہو یا خالق ہو, یا مصور ہو یا خالق ہو, فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ چاہیں گے, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 3-4 مہینے کے اندر آپ ہمیں خوشخبری سنا رہے ہوں گے کہ آپ کے یہاں ماشاءاللہ خیر سے خوشخبری آ گئی. اچھا, یہ جو سوال ہے, ابھی کالرز بھی تھے, اس حوالے سے بھی ہم بات کر چکے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی آپ کے لیے آغا بھائی کیا بتائیں گے؟ حامد صاحب ہیں کوئٹہ سے, والدہ کا نام ہے نرگس, دکان نہیں چلتی, کاروبار بند ہے. کاروبار اور دکان چلانے کا جو بہترین وظیفہ ہے وہ میں اکثر و بیشتر بتاتا ہوں. جب بھی گھر میں داخل ہوا کریں, سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد پڑھیں سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر پڑھیں سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد, اور بلند آواز میں سب کو سلام کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ, چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کچھ ہی دن میں آپ کے گھر میں بڑی برکتیں ہوں گی, کیونکہ ہمیں کثرت چاہیے, ہمیں برکت نہیں چاہیے. ہم لوگ سب کثرت کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں, برکت اسی لیے دور ہو گئی ہے. پہلے ہم 1000 روپے کماتے تھے, 11 لوگ کھاتے تھے, آج لاکھ روپے کماتے ہیں, 4 آدمی نہیں کھا پاتے. وجہ ہم نے کثرت کے پیچھے دوڑ لگائی اور برکت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. اس عمل سے آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی, اور جس جگہ پر برکت ہوتی ہے وہاں پہ بہت تھوڑے سے بھی بڑا اچھا گزارا ہو جاتا ہے. ایک عمل تو آپ کا یہ ہے, اور دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں یا فتاح ہو یا رزاق ہو, یا فتاح ہو یا رزاق ہو, یا فتاح ہو یا رزاق ہو. انشاءاللہ تعالیٰ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سخی بھی کر دے گا, فیاضی بھی آ جائے گی, غنی بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے, اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنائے. اسد بھائی, آپ سے کلام کی درخواست. قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے در کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب کرے. اور ایسے ہی لگتا ہے وہاں جا کر کے یہ قسمت ہمیں کہاں لے آئی ہے اور میں یہاں آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ وقت سب پر لے کر آئے, سب کو اپنے گھر در کی زیارت نصیب کرے. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ایک ایسا موضوع جس پر بہت ضرورت ہے کہ بات کی جائے, اس کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور انسان کو سب سے بہترین مخلوق بنا کے بھیجا, ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے. اور کوئی بھی چیز رب تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کی. جب کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے تو مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے. تو ہر انسان جو ہے اس کے وجود کا, اس کی پیدائش کا ایک مقصد ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم کہاں پیدا ہوئے, کس گھر میں پیدا ہوئے, دنیا کے کس حصے میں پیدا ہوئے, ہمارے ماں باپ کون سی زبان بولتے ہیں, کس مذہب کے ماننے والے ہیں, وہ پھر ہماری جیسی تربیت کرتے ہیں, ہم ان کی زبان سیکھتے ہیں, ویسے ہی پہنتے اوڑھتے ہیں, ویسے ہی کھاتے پیتے ہیں. لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کے خمیر میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ گوندی گئی ہیں, جس میں اس کے جذبات ہیں, غصہ ہے, نفرت ہے, محبت ہے, خوشی ہے, غم ہے. لیکن یہ جو تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے, یہ جو ماں پہلی درس کا ہوتی ہے, یہاں سے جو آپ کو علم ملتا ہے, پھر آپ کی شخصیت بھی ویسے بنتی ہے اور پھر آپ کا کردار بھی ویسے ہی بنتا ہے, اور پھر آپ دنیا میں, معاشرے میں اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں. یہ بڑی مثال سب نے سنی ہے کہ بادب بامراد, بے ادب بے مراد. لیکن یہ ادب, یہ تہذیب, آپ جس دین کے ماننے والے ہیں وہ آپ کو کیا پریچ کر رہا ہے, دنیا داری کیا چیز ہے, یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور یہ تربیت کا حصہ ہوتی ہیں. لیکن اگر آج ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اچھا تعلیم تو ہے لیکن اس کے پاس تربیت نہیں ہے. تو غلطی کہاں ہو گئی, یہ فقدان کہاں رہ گیا, اس پر آج ہم چاہیں گے کہ بات ہو. اور بڑی محترم شخصیت جو جب بھی آتی ہیں بہت بہتر انداز میں ہمیں سکھا کے اور سمجھا کے جاتی ہیں. سو میں ویلکم کروں گی شہر بانو والا جاہی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور ہم بہترین مخلوق ہیں. تو میں
اس حوالے سے یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمیں ہماری زندگی کتنی پیاری اللہ کی نعمت ہے، اس کا احساس کیا دلایا جاتا ہے اور ہم اپنے وجود کو، اپنی حیثیت کو کبھی سمجھ پاتے ہیں؟ دیکھیے یہ سوال آپ کا، اور جس رفتار سے وقت گزر رہا ہے تو خود آدمی کو کمپریہنڈ کرنا مشکل ہے. مطلب دیکھیے میں اس مڈل ایج، میری عمر کا ایک بڑا حصہ میں نے گزار لیا، تو میں پیچھے پلٹ کر دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بہت قریب سے چیزیں گزر گئی اور ہمیں پتہ نہیں چلا. تو ٹائم از رننگ سو فاسٹ. اچھا اس کے اندر ہم کوئی بہت ڈیپ فلاسفیز کے اوپر اگر اپنا کسی اپنی ڈسکورس کو اس معاملے پر آگے بڑھائیں تو شاید ہم گفتگو کرتے رہ جائیں گے. ہمیں سب سے پہلے یہ سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ اس معاملے میں ہمارے چیلنجز کیا ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹارگٹ کر کے انہی چیلنجز کو ایڈریس کرنا چاہیے. اوکے. دیکھیے چیلنجز، سب سے بڑا چیلنج تو ہمارے ہاں جو گلوبلائزیشن آف ورلڈ ہوئی نا، دنیا سمٹ کر چھوٹے سے ایک اس میں ولیج کے طور پر ہو گئی، ہاتھ میں آپ کا ایک سیل فون ہے اور ساری دنیا اس کے اندر ہے. اب اس نے اتنا ایکسپوز کر دیا چیزوں کو کہ پیرنٹس کا اور فیملی کا جو رول تھا وہ بہت پیچھے ہو گیا. اب دنیا سکھا رہی ہے آپ کو، وہ انٹرنیٹ سکھا رہا ہے آپ کو، وہ گوگل سکھا رہا ہے، یوٹیوب سکھا رہا ہے. یہ چیلنجز ہیں. اچھا اب یہ پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں. رائٹ. اگر ہم پرانے زمانوں میں چلے جائیں کہ چھاپا خانہ نہیں لگانا تو یہ حرام ہے اور کتاب نہیں چھپے گی، تو پھر یورپ ہم سے 500 سال آگے چلا گیا. تو اگر آج بھی ہم نے وہی کچھ کیا تو پھر مزید 500 سال کا ڈفرینس ہم میں اور بقیہ ترقی یافتہ قوموں میں چلا جائے گا. اب ان چیزوں، ان چیلنجز کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہاں پر گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. جو دیکھیے کسی چیز کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ گفتگو کے ذریعے سے نہیں ہوا کرتی. یہ بات بالکل کلیئر ہے. امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے کسی بھی نارم کی، کسی بھی سوسائٹی کے اندر، وہ طاقت کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ کسی بھی ریاست میں حکومت ہوتی ہے. بالکل. اب حکومت اگر یہ قانون نافذ کرنا چاہے کل سے کہ سڑک پر کوئی کچرا نہیں پھینکے گا، اور اگر پھینکے گا تو پھینکنے والے پر 500 روپے کا فائن لگے گا، کل سے سڑکیں ساری صاف ملیں گی آپ کو. اور کسی بلڈنگ میں اگر ہم نے تھوک دیکھی یا پان کی پیک دیکھی یا کوئی ہاتھ پوچھتے ہوئے دیوار پر کسی کو دیکھا، کیمرے خفیہ لگے ہوئے، وہ بندہ جو ہے اس کی اتنی اس کو پینلائز کیا جائے گا. یہ ساری مطلب یو ہیو ٹو ڈیولپ سم سارٹ آف اے میکینزم ٹو فیس دیز چیلنجز. رائٹ. اب آپ تربیت کی بات کر رہی ہیں. دیکھیں بچہ چھوٹا سا ہے، 5 سال کا، 6 سال کا بچہ، اس کے ہاتھ میں سیل فون ہے اور وہ بات ہیومن انٹریکشن کو نیگیٹ کر رہا ہے. ماں بیٹھی ہے، بہن بھائی بیٹھے ہیں، جیسے پہلے بچے دوستوں میں نکل کے بھاگتے تھے، باہر گھومتے تھے، فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اسپورٹس میں تھے، سوشلائزنگ ہے، وہ ختم ہو گئی. اب اس کی دنیا اس سے، اب وہ صحیح سکھائے یا غلط سکھائے. اچھا پھر ایک بات دیکھیے، جو ٹیکنالوجی آپ کو ڈرائیو کر رہی ہے اور ٹیکنالوجی کے پیچھے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آج یہی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ ماؤں کو یہ کیا سمجھائیں گی. اچھا اب بچہ ہے، اگر آپ اس کو ٹیبلیٹ یا موبائل فون سے دور بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک آپ نے اس کو دور رکھ لیا. پھر بات یہ ہے کہ آج کا بچہ یہ بھی سوال کرتا ہے کہ دیکھیں ان کے پیرنٹس تو کتنی جو ہے لینینٹ ہیں، وہ ان کو ہر طرح کی لگژری پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ تو مجھ پہ سختی کرتے، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ ساری چیزیں گیجٹس پرووائڈ نہیں کرے. تو دین پھر پیرنٹس کہاں سٹینڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو یہ بھی دکھانا ہے کہ ہم آپ کو پیمپر بھی کریں، آپ سے محبت بھی کرتے ہیں. نہیں میرا یہ مقصد نہیں کہ آپ اس نیو جنریشن آف ٹیکنالوجی سے اپنے بچوں کو محروم کر دیں، ہرگز بھی نہیں. میں نے جب شروع میں بات کی نا کہ آپ کو امپلیمنٹیشن آف سرٹن نارمز طاقت کے ذریعے سے امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے. دیکھیے اگر ہم اسی بات کو دیکھیں تو چائنا میں آپ جو دکھانا چاہتے ہیں بس وہی دیکھ سکتے ہیں لوگ. جی جی. اس طرح اور بھی کنٹریز ہوں گی جہاں آپ جو دکھانا چاہتے ہیں. اچھا اب ہم نے ہمارے ہاں چونکہ اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں. دیکھیے یہ ٹیکنالوجی ہمارے بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم ساری باتیں آپ ایک بڑی سی ضخیم کتاب کو اٹھائیں، شریعت کی ہو، حدیث کی ہو، اس کی، اور کسی بچے کو دے کے دیکھ لیں آپ، اور وہ پڑھ کے آپ کو 4 صفحے بتا دیں مجھے، وہ اگر پڑھنے پر کسی طرح راضی ہو جائے. ٹرو. ہاؤ کین یو موٹیویٹ پیپل ٹو یگسٹرز ٹو ریڈ بکس، ہے نا. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ نے جس ملک کا ذکر کیا وہاں پر اگر آپ یہ ان کی ٹرینس میں یا ادھر ادھر سفر کرتے ہوئے دیکھیں، ہر کسی کے پاس ینگسٹر کے ہاتھ میں ایک بک ہوتی ہے، اینڈ اٹ فیل سو گڈ. اور ہمارے یہاں اگر کسی کے ہاتھ میں کتاب دیکھ لو تو وہ کہتے ہیں مطلب یہ تو اولڈ فیشن ہے، یو نو، مطلب کتابوں سے دوستی آج کے دور میں اولڈ فیشن ہم نے قرار دے دی ہے. میں ایک بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر
اس پہ ضرور بات کریں گے کہ آپ جتنی بھی ترقی کریں لیکن اگر آپ اپنے محور سے ہٹتے ہیں تو آپ بھٹک جاتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اس بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں جی اٹھا پاکستان۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب یہ بھی بڑا کامن ہے نا، ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، بچے کو جہاں بٹھا دو وہ وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ اور آج جو ہے، آج پتہ نہیں، پہلے ہم نے 10 بچے پیدا کر کے پال لیے، آج یہ 2 نہیں سنبھلتے، اس طرح کی بھی کمپلینس بہت زیادہ سنی جاتی ہیں۔ سو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک ہے کہ ہم ہمیشہ جو گزرا ہوا دور ہوتا ہے اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اسد بھائی ایسا تھا، جہاں بٹھاتی تھی اماں وہیں بیٹھ جاتے، وہیں بیٹھے رہتے تھے، اور آج جو آپ کے بچے ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے۔ اور ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس میں یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ میں تو خاص طور پہ جو ہے وہ تربیت کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو صحبت ہوا کرتی تھی وہ کہتے ہیں گیدرنگ، اچھا وہی بڑے افیکٹ ڈالتی ہے بچے کے اوپر یا پرسنالٹی کے اوپر۔ جیسے آپ گیدرنگ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں بچے کو، وہ ویسے ہی نکلتا ہے بیچ میں سے۔ تو اگر صحبت، تربیت تو اپنی جگہ ہے بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، تعلیم بھی ہے، لیکن جو گیدرنگ آپ پرووائڈ کریں گے جس قسم کے بھی بچے کو، وہ چاہے وہ موبائل کے ساتھ لگا رہے، ٹیب کے ساتھ لگا رہے، اس کی پھر وہ سوچ بھی ویسی ہوتی رہتی ہے۔ ماں باپ اس کے ساتھ درمیان میں بیٹھے رہیں، بات کرتے رہیں، تو پھر وہ اس کی سوچ بھی ویسی ہوتی ہے۔ بالکل۔ کل جو ہے وہ چھوٹو میرا جو ہے وہ بیٹا مجھ سے کہنے لگا کہ بابا مجھے اسٹوری سنائیں۔ اب وہ ہوا کیا تھا کہ 4-5 دن پہلے تھوڑا سا ٹائم تھا، میں بیٹھا، ان کو ایک بک لی اور ان کو وہ پڑھ کے سنانے لگا، اس کو مزہ آیا۔ اب وہ کل سارا دن مجھ سے ضد کرنے لگا آپ مجھے وہ اسٹوری سنائیں۔ یعنی انٹریکشن آپ کریں گے اس کے ساتھ تو پھر وہ اس کا رسپانس بھی دے گا۔ رائٹ۔ اچھا، ایک بانڈنگ جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آئس بریک کریں پیرنٹس اور وہ بچوں سے دوستی کریں؟ دیکھو، جو ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ اس نے ہیومن انٹریکشن کو چیلنج کر دیا، اور اس ہیومن انٹریکشن کو دوبارہ لانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹس تو سوسائٹی کو ایز اے ہول بھی کرنی پڑے گی، فیملیز کو کرنی پڑیں گی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اسکولوں کا، تعلیمی اداروں کا بڑا رول ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی جو یہ کووڈ کی وجہ سے ایک اور نیا چیلنج سامنے آیا، وہ آن لائن ایجوکیشن ہے۔ مطلب اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں قسم کے اس کے امپیکٹس ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہڈن ہیں، اور ہڈن چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں ہمارے بچوں کی شخصیت کو اور ان کے طرز فکر کو۔ اگر اس وقت ہم دنیا میں یہ بات دیکھیں کہ جو obscene مٹیریل ہے ویب پر، اس کے وزٹرز کس ملک میں سب سے زیادہ ہیں؟ تو انفارچونیٹلی پاکستان میں ہے۔ تو اب اس میں یہ جو اسٹرکٹ ریگولیشنس کی بات کر رہی تھی نا، کہ طاقت کے ذریعے سے حکومت اس میں بڑا رول پلے کر سکتی ہے کہ ان کنٹینٹس کو پی ٹی اے اپنے انہی سورس سے بلاک کرے، اور گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ اب اس کا جواب تو سرکار اور اس کے۔ شہربانو جی، ایک اور بھی بہت تکلیف دہ چیز ہے، یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا، اس پہ میں آپ کے گوش گزار کروں گی کہ وہ چیز کیسے پاکستان میں ہو رہی ہے۔ پہلے ایک کالر بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی، آپ کا ریگولر کالر بول رہا ہوں، ثنا مرسلین۔ جی مرسلین صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی، آپ کی دعاؤں سے صحیح ہے، اور جو آج کا پروگرام کر رہی ہیں بیٹا، دس از ویری مچ فار اس، کہ ہم اس سے کچھ گین کرنا چاہیے ہم کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کے واسطے۔ ایک تو جو آپ کے اوپر وجدانی کیفیت ہوتی ہے، نعتوں کی، آنکھوں میں آپ کے آنسو اور سر پر دوپٹہ دیکھتا ہوں تو کچھ برداشت نہیں ہوتی کہنے کی کہ آپ کے واسطے کیا الفاظ استعمال کروں۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ میں بڑی وجدانیت آتی ہے۔ دوسرا، آج کا جو پہلو آپ نے رکھا ہے نا ثنا، یہ ہمارے بچوں کے واسطے اور ہمارے واسطے بہت اصلاحی پروگرام ہے، اور اتنی اچھی اسکالر کو آپ نے بلایا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے نا ہر چیز کا نیگیٹو استعمال لیتے ہیں، اس کا پازیٹیو استعمال نہیں لیتے۔ ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ رات کے 2-2 بجے تک دیکھتے ہیں اور ہم ان کو رکھتے نہیں ہیں۔ وہ ہمارے بچے بجائے اچھی چیز کے اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آج کل جو یہ انٹرنیٹ کے کلاسز اور جو
पढ़ाइयाँ हो रही हैं ना बेटा, इसने भी हमारे माशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ कर दिया है। हम अपने हुकाम बाला से कहेंगे खुदारा ये सिस्टम खत्म करके ठीक कोई है। रेगुलर क्लासेस कराई जाएं। सही सही, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया मुरसलीन साहब, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से तो बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वो इस वक्त की ज़रूरत थी इसलिए इसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन ये भी एक चैलेंज रहा हुकूमत के लिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा शहरबानू जी, मैं जिक्र कर रही थी कि कुछ वेबसाइट इस तरह की हैं जहाँ पर बाकायदा लोग जो हैं वो इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारी वेबसाइट पर, और उनको डॉलर्स में वहाँ पर कमाई हो रही होती है, ठीक है। और उसमें जो है वो चैलेंज ये होता है कि आपने किसी भी एक शख्स पर जुल्म करना है और आप उसको अपना कैदी बनाते हैं, या आप उसको जो है मतलब लोग अगवा हो रहे हैं और उसके बाद आप ऑनलाइन होते हैं, लोग आ रहे होते हैं, आपको ज्वाइन कर रहे होते हैं और वो कहते हैं इस पर तशद्दुद करो, इसको हिट करो, तुम्हें इतने डॉलर मिलेंगे, ये करो। मतलब ये सारी चीज़ें जिस तरह आप अभी जिक्र कर रही थी कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कि हमारे मुल्क में कौन सी वेबसाइट चल रही हैं, लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं। ये जो अभी डॉलर अकाउंट्स लोगों के निकले थे, आप अभी पता करें, पोर्नोग्राफी क्या हर चीज़ यहाँ पर आम कर दी है हमने। देखिए डार्क वेब में जितना यहाँ पाकिस्तान से कंटेंट जा रहा है ना, वो एक माइंड बॉगलिंग है जी, ऐसे ही। और ये जो बच्चे अगवा हुए और कसूर के वाकयात हुए और पंजाब में जो, और पता नहीं कहाँ कहाँ कुछ हो रहा है, फॉरेन अकाउंट्स निकले और वो सारे लोग इस तरह। अच्छा, अब आप ये देखिए ना कि इसमें गवर्नमेंट ने अपना रोल क्या शो किया। 4 दिन के हंगामा हुआ, हीट चैनल्स पर आ गया, शोर मच गया। उसके बाद व्हाट लॉज enforced by the government to curb this menace? मैं तो ये पूछती हूँ। तो इसमें गवर्नमेंट क्या, रियासत अपना रोल छोड़ चुकी है? अब मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है ना, क्योंकि वो पूरे क्रिमिनल गैंग्स हैं। ट्रू। हमारी सिविल सोसाइटी या चंद लोग जो कंसर्न सिटीजन्स, वो उस गैंग्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अब आप तरबियत की बात कर रहे हैं, अब आप ये कहें कि बच्चे को दुकान ना भेजो, बच्चे को स्पोर्ट्स के ग्राउंड ना भेजो, बच्चे को, ये सब पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब आपने कहा ना पहले वक्तों में ऐसा नहीं होता था, बाकी ऐसा नहीं होता था। बच्चे घंटों स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेलते थे, सड़कों पे दोस्तों के साथ खुशगप्पियाँ करने निकल जाते थे, वॉक्स पे इधर उधर, और इतना खौफ का सिचुएशन नहीं थी। Right. अब खौफ की सिचुएशन है, और खौफ की देखिए ना कितनी नए तरीके इजाद हो गए। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज़ और भी यहाँ हो रही है पाकिस्तान में, शायद सारी दुनिया में हो रही है, डिफरेंट टूल्स के ज़रिए से डेटा कलेक्शन। जी। अच्छा, अब फिर उसके बाद इस डेटा का एनालिसिस होता है। उसके बाद इस डेटा के मुताबिक लोगों के दिमागों को अपने कैपिटल गेन्स के लिए और मॉनेटरी गेन्स के लिए उसको कन्वर्ट किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारोबार इस वक्त दुनिया में चल रहा है। इसको डेटा साइंसेस के नेगेटिव यूजेज कहना चाहिए आपको, ये डेटा एनालिसिस की नेगेटिव यूजेज है। अभी आप मिसाल के तौर पर 2-4 दफ़ा यूट्यूब पर क्लिक करें और मैं आप क़िबला की नातें सुनने के लिए मैंने एक क्लिक किया और दूसरा किया, अब वो पीछे से बैक एंड पे डेटा काम कर रहा है। वो कहे अच्छा आपको नातें पसंद है, अब आपको 15 नातों वाली जी ऐसे आपको रेकमेंड आपका माइंड ट्रीट कर लेगा। अच्छा, फिर एट रैंडम भी आपको रिकमेंडेशन होती है। अब आप ऑनलाइन एजुकेशन देखिए, आप ये मैं इसमें दरमियान में बात करूँ, ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, अफोर्डेबल है, और इससे बहुत बड़े जो ब्रिक एंड मॉर्टल के जो बुत थे और फीसों के वो चीज़ें इससे चैलेंज हुई, वो ठीक है, लेकिन ये हर ग्रुप के, हर एज ग्रुप के लिए नहीं, हर एज ग्रुप के लिए नहीं है। बिल्कुल, ये बात समझने वाली है। बिल्कुल, बहुत छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा उनके अब देखिए ना, पढ़ते बच्चा पढ़ रहा है, अब टैबलेट है, सेल फोन है, ये कंप्यूटर है, उसको रेकमेंड कर रहा है वो सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी रेकमेंड करिए आप ये भी वीडियो देखें, उसमें कुछ अच्छी होंगी, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होंगी और कुछ इंतहाई ऑप्शन होंगी। अब वो बच्चे की तो इतनी तरबियत और ट्रेनिंग नहीं है, अगर उसने एक दफ़ा ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, फिर उसको 15 किस्म की ऑप्शन चीज़ें वो फर्दर, तो आप आहिस्ता स्लाइड डाउन इनटू दोस। एग्जैक्टली। तो फिर ये जो है, ये सारी चीज़ें बड़ी। ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान।
جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ آج کا معاشرہ، سوسائٹی اور پھر اس میں بچے کی تربیت، یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے پیرنٹس کے لیے. اینڈ وہاں پر جہاں پر ایک کلک پر آپ کو ہر چیز ملتی ہے، وہیں پر اگین جس طرح بھی اسد بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ گیدرنگ کا بڑا جو ہے اس میں کنسرن رہتا ہے. بچے اسکول جا رہے ہیں، اس کو ہر طرح کے وہاں پر بچے مل رہے ہیں سب. لیکن دیکھیے ایک اسکول میں جب بچہ جاتا ہے تو وہ اس کے اسی علاقے کا اسکول ہوتا ہے یا اس کے جیسے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایک جیسا ہی ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح، جیسے ترقی یافتہ ملک ہے ان کی طرح ہمارے یہاں بھی ایجوکیشن ایک انڈسٹری بن چکی ہے. جی. اچھا، وہ ٹیچر جو ہے وہاں، یہ آن لائن ایجوکیشن میں ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہوا کہ وہ ٹیچر کلاس میں 15 منٹ پڑھا کر اور بقیہ 20 منٹ کہتا تھا نا میرے ٹیوشن سینٹر پر آؤ، وہ ایکسپوز ہو گیا. رائٹ. ٹھیک ہے نا، وہ ایکسپوز ہو. تو یہ پازیٹیو سائڈس بھی ہیں، پازیٹیوز آر مور. لیکن نیگیٹو میں یہ ہے کہ ہیومن انٹریکشن، ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس، ایک دوسرے کی بات سننا، مطلب آپ کا جو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے مسنگ ہیں. بالکل. اچھا، اب اس میں پیرنٹس کا رول بہت کروشل رول بن گیا کہ وہ ڈبل سپرویژن، اب ساتھ بیٹھے رہو بچوں کے، چھوٹے بچوں کے. ہاں، یہ ڈبل سپرویژن جو ہے نا، اب اس میں آپ بچوں سے پہلے پیرنٹس کی تربیت کریں. اور ٹیلی ویژن کے چینلز دیکھیں، ہر وقت اتنا ان کے پاس مواد ہوتا ہے اور وہ بعض اوقات نہیں بھی ہوتا اور فضول قسم کا مواد بھی چلا رہے ہوتے ہیں. تو کم از کم دن میں 15-20 منٹ کے لیے ایسے پروگرام کریں کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دس دا ٹیکنالوجی، اپنے بچوں کے ساتھ اپنا ٹیکنالوجی. اس طرح کے ریگولر پروگرامز مختلف چینل پہ چلانے چاہیے. تو اسد بھائی آپ بھی بیٹھے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ؟ یہی گزرا ہے. ہاں، میرا جو صبح کی روٹین ہے وہ ایک بیٹا ایک بیٹی، اس کے ساتھ روٹین یہی ہے، صبح اٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. کیونکہ اگر وائف بیٹھیں گی تو پھر گھر کے کام نہیں ہوں گے. وہ جب وہ اپنا کام کرے گی تو پھر میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا. تو صبح سے لے کے 1:30-2 بجے تک یہ روٹین ہے میرے روز کی. تو آپ کا بھی سب کچھ ریوائز ہو رہا ہے آپ کو؟ ایک روایت سے زیادہ سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ کیونکہ خود پڑھنا پڑ رہا ہے پہلے. اب اس کو پڑھانے کے لیے خود پہلے پڑھنا پڑ رہا ہے بیٹی کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹیوشن کا اس کا کام، پھر اسکول کا کام، پھر اس کے بعد جو ہے ان کا قرآنک سلسلہ جو ان کو پڑھانا ہے، پھر بٹھانا ہے. اصل چیز تو بٹھانا ہے نا، پہلے بیٹھ تو جائیں وہ. کیونکہ دیکھیے جو بات انہوں نے کی بٹھانے کی، ہر عمر کا ایک اٹینشن اسپین ہوتا ہے اور میکسیمم اٹینشن اسپین جو ہوتا ہے نا 40-45 منٹ سے اوپر نہیں ہوتا کسی بھی ایج گروپ کا، اور بچے کا تو مشکل سے 15 منٹ. اچھا، ایک دیکھیے ابھی وہ ٹک ٹاک والا قصہ، وہ بھی ٹیکنالوجی کا ایک چیلنج ہے نا. اٹس اونلی فار 15 to 20 seconds. Now after every 20 seconds you need nothing new things. اب آپ نے اگر اس طرف ٹرینڈ جا رہا ہے ذہن کا، کلاس میں بیٹھے ہیں تو کم از کم گھنٹے بھر کی کلاس ہے تو 60 منٹ آپ کو وہ اسی طرف دماغ لگانا ہے. لیکن یہاں تو ہر 15 سیکنڈ پہ آپ کو نیا کنٹینٹ چاہیے. بالکل ایسے فزیکل اٹینشن بھی ہوتی ہے نا ٹیچرز کی اسٹوڈنٹ کی فزیکل کلاس کے اندر. جی ہاں. تو وہ اگر 5 منٹ پڑھایا 10 منٹ اس کے ساتھ گفتگو میں رہے تو وہ جو ٹائم ہے وہ گزر جاتا ہے. اب یہاں پہ تو آن لائن میں یہ ہے کہ انہوں نے آیا ٹاپک پڑھانا ہے، اب وہ بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ان سے ظاہر و نظر ہی نہیں آتا. تو وہ تو اسی لیے میں نے عرض کی تھی کہ فائنینشیل برڈن کی میں آپ سے تھوڑی بات کر لوں. کچھ پیرنٹس نے یہ بھی کمپلین کی کہ لائک جس طرح ابھی اسد بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک ایج گروپ کے یہاں کچھ فرق میں 2 بچے ہیں. اب صبح دونوں کی کلاسز ہیں 9 بجے اسکیجولڈ ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو پراپر انٹرنیٹ کنیکشن بھی چاہیے، آپ کو 2 مشینز چاہیے، ٹھیک ہے. مینس 2 لیپ ٹاپس یا 2 فون جس میں دونوں بچے سیم ٹائم پر کلاس لے سکیں، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ بھی ایک آپ کو اینڈرائڈ فون یا آپ کو ایک مشین کم از کم 50,000-60,000 کی تو کاسٹ کرتی ہے. تو یہاں پہ بھی پیرنٹس بڑے پریشان ہو گئے کہ فائنینشیل برڈن کیسے مینیج کریں. ہاں دیکھیں نا، یہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس کو لوگ مطلب ایک سلولی گریجولی اس کا جو برن ہے اس کو فیل کر رہے ہیں لوگ کہ یہ ایک مطلب ایک بہت ایکسٹراڈنری ہو گیا. اچھا، یہ ایکسٹراڈنری یہ ون ٹائم ہی ہے، لیکن یہ بات بھی ذرا تھوڑا سا اگر ہم یہ دس از ون ٹائم. لیکن میری پہلی والی بات پر توجہ کریں کہ یہ ہر ایج گروپ کے لیے نہیں ہے. صحیح. دوز ہو آر گوئنگ فار دا ہائر ایجوکیشن، آن لائن ایجوکیشن از دا بیسٹ آپشن. رسپانسبل ہوتے ہیں وہ. ہاں، وہاں رسپانسبلٹی کا فیکٹر خود انوالو ہے نا. اب آپ کے سامنے کیریئر ہے، یو ہیو ٹو پرسو سرٹن کیریئر. چھوٹے بچے کے سامنے تو کچھ نہیں، نہ کوئی کیریئر نہ کچھ تو دماغ اس کو کچھ اور طرف ہے. تو اس کا کوئی حل سرکار ہی نکال سکتی ہے. اچھا، پھر میں نے بھی کہا کہ انڈسٹریلائزیشن آف دا ایجوکیشن ہو گئی، ہماری انڈسٹری ہے پوری، اس کی مافیاز کام کر رہی ہیں. کیا ہماری سرکار حکومت ان مافیاز کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی فیسیں نہ لیں، کسی ایک نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اوبے کیا؟ نہیں.
क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करा सका? क्या गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इस काबिल समझा कि गवर्नमेंट अपना जो ट्विस्टिंग उसका मैकेनिज्म है उसको इस्तेमाल करे और वो माफियाज को कंट्रोल करे? नहीं नो। इसका मतलब कि गवर्नमेंट और अदलिया में, मतलब जो आपकी हुकूमत है और अदलिया के अंदर उस तरह की वो एक सेम पेज पर नहीं, सेम पेज पे नहीं। ये होना चाहिए था, तभी चीज़ें जिस तरह से हैं वो बेहतर हो सकेंगी। वक्त मेरे पास ख़त्म हो रहा है, बट बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। आप जब भी आती हैं बहुत अच्छी बेहतर बात होती है और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अच्छे से अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ सकें और अपने बच्चों को भी बेहतर तालीम और तरबियत दे सकें। असद भाई आपको भी गुड लक, ऐसे ही आप भी साथ ऑनलाइन एजुकेशन लेते रहिए। असद भाई जाते जाते आपसे कलाम की दरख्वास्त रहेगी और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।